تھا اس وقت یہ بچہ اس کی تعمیر دیکھتا تھا، اور جب مدرسے میں داخلہ ہوا تو پہلا جو بیچ تھا، جو پہلے طالب علم ان میں اس کا نام تھا۔ حفظ ہمارے یہاں سے مکمل کیا، تصویر بھی بیٹا یہاں سے الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا نا 10th بھی اس نے ہمارے ہی مدرسے سے پاس کیا، حافظ قرآن بنا، حضور تاجدار اہل سنت سے شرف بیعت اس بچے کو حاصل ہے دارالعلوم قادریہ کے اندر۔ بادام شریف شروع کے بعد مصر پہنچا جامعہ ازہر کے اندر، اور اس بچے کی کارکردگی اس سال میں مصر جا کر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہاں اس بچے سے ملاقات کی، اس کی کارکردگی کو ہم نے دیکھا، اور فخر سے ہمارا سینہ بھی کو پھول گیا، کوئی شک نہیں۔ جو بھی اپنے بچے کی اس طرح سے علمی ترقی دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ بچہ آج اس وقت مصر سے سیدھے پونا پہنچا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے تعلیم کی قبولیت کی علامت ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا فیضان بھی اس میں ہے۔ میں حضور والا سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے لیے خوش قسمتی ہے، اور اس وقت میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی 2-4 روز تک بادام شریف حاضر ہوا تھا، وہاں پر بھی حضور تازہ سنت کا فیضان جاری رہا، اور برداشت سے نقی الاشراف تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے بھی دستائے فضیلت حاصل ہوئی، اور کرم برائے کرم یہ ہے کہ آج حضرت بھی تشریف فرمائے، حضور شیخ الاسلام کا بھی فضل حاصل ہو گیا، اور میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور سب سے زیادہ میں اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پر حضرت نے کچھ تقریب کی، اور حضرت کا بہت شکر گزار ہوں۔ اعلان سماعت فرمانے انشاءاللہ کل مغرب کی نماز حضرت کونڈوا میں اہل بیت مسجد کے اندر تھا، کل مغرب کی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، خذ ایدینا سهل لنا اشکالا، یا رسول اللہ خذ ایدینا سهل لنا اشکالا، یا حبیب اللہ خذ ایدینا سهل لنا اشکالا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہم ارنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، اللہم ارنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه۔ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جیلانی قادری ہے، اور میں شہر پونا کا رہنے والا ہوں، اور میری ابتدائی تعلیم حفظ کی جامعہ اشرفیہ استانیہ شیخ صلاح الدین، جس کے بانی مولانا محمد ایوب اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہے، اور ان کے مدرسے میں نے پہلے 3 سال حفظ کی پڑھائی مکمل کی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر مولانا عارف صاحب اور ان کے مشورے سے پھر میں یہاں سے جامعہ بادام شریف تشریف لے گیا، جہاں پر حضور شیخ صاحب قبلہ
مولانا محمد عاصم القادری داماد قدس سرہ العزیز اور میرے پیر و مرشد حضور تازہ اہل سنت فخر قادریت عبدالحمید محمد سالم القادری قدس سرہ العزیز کے زیر عاطفت ہم نے وہاں پر پڑھائی مکمل کی، اور پھر ہمارے پیر و مرشد جو موجودہ وقت میں صاحب سجادہ ہیں حضرت عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری ازہری داماد برکاتہم القدسیہ کہ حضرت کی موجودگی میں ہم نے وہاں پر مصر میں تعلیمی سفر شروع کیا۔ 4 سال وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب BA مکمل کیا، وہاں پر کلیہ اصول الدین سے تخرج حاصل کیا، اور وہاں پر جو بچے تشریف لاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر عربی زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک الگ سے معہد بنایا گیا ہے جس کے اندر 6 مہینے یا 8 مہینے کورس ہوتا ہے، وہ آپ جس حساب سے آپ یہاں پر آپ نے پڑھائی کی ہے تو اس حساب سے وہاں پر پہلے آپ کو ایک انٹرویو دینا پڑتا ہے۔ اس انٹرویو میں وہ لوگ آپ کا مستویٰ ایک سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا، پھر اس کیٹیگری میں جانے کے بعد آپ کا وہاں پر ایڈمیشن ہو جاتا ہے آرام سے۔ اور یہاں پر کچھ مدارس ایسے ہیں ہندوستان میں جن کا معادلہ جامعہ ازہر سے ہے، تو ان مدارس کی صنعت کے ذریعے آپ وہاں پر آرام سے داخلہ لے سکتے ہیں۔ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں پر 2 طریقے کا طبقہ ہے، ایک وہ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں جو جامعہ ازہر کی طرف سے ہے بچوں کے لیے، تو اسکالرشپ پر ہوتا ہے وہ، اور دوسرے وہ طبقہ ہے جو اپنی طرف سے جاتے ہیں یہاں پر بغیر اسکالرشپ کے، تو وہ باہر روم وغیرہ لے کر رہتے ہیں یا ان کے لیے کہیں انتظامات وغیرہ ہوتے ہیں رہنے کے، جس طریقے سے اس کو جامعات کہا جاتا ہے یا مؤسسات کہا جاتا ہے۔ وہاں پر وہ لوگ وہاں پر رہ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پر رہنا کھانا پینا ان کا فری ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے سپورٹ کی بنا پر ہوتے ہیں، تو گھر سے ان کا خرچہ آتا ہے اور اس خرچ کے بنا پر وہ اپنے سارے تعلیمی سال وہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ اس سال میرا وہاں پر تعلیم مکمل ہو گئی BA کی، اور پھر اسی سال بدائن شریف میں حضور صاحب سجادہ داماد برکاتہم القدسیہ حضرت عطیف میاں قادری ان کے توسط سے حضرت نے اسے قادری کے موقع پر بغداد شریف سے تشریف لائے تھے حضرت نقیب الاشراف سید عفیف الدین گیلانی ادام اللہ ذلہ، تو ان کے ہاتھوں سے حضرت نے دستار بندی کروائی، اور آج یہاں پر جامع مسجد میں ایک جلسہ تکریم رکھا گیا تھا جس میں مولانا محمد ایوب اشرفی صاحب قبلہ نے تکریم فرمائی۔ تو یہی میرا پورا تعلیمی سال ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آگے بھی علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہاں کے راستے آسان ہوں۔ اگر کسی کو کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو بہت آسان طریقے ہیں اس کے کہ آپ جو ہے وہاں جامعہ ازہر کے کچھ لڑکے ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ جوائنٹ ہو کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو نظام ہے اساتذہ کا، تو اساتذہ کا وہاں پر حد درج یہ ہے کہ وہ بہت ہی تواضع انکساری والے اساتذہ ہیں، اور لوگ جو ہے وہاں پر بہت ہی یعنی جس طریقے سے 5 انگلیاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ایک برابر نہیں، اسی طرح لوگوں کا بھی وہی حال ہے۔ جس طریقے سے آپ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، اسی طریقے کا وہاں پر عام طبقہ پایا جاتا ہے، لیکن جو علماء کا طبقہ ہے وہ بالکل تواضع انکساری میں آپ ان کی مثال نہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ احادیث رسول پڑھیں گے اور ان اساتذہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ہو بہو یہی نظر آئے گا کہ وہ بالکل سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ عمل کر رہے ہیں وہاں پر، اور پڑھانے کا جذبہ وہاں پر یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اساتذہ سے وہاں پر ایک گروپ بنا دیے جاتے ہیں جو بچے وہاں پر پڑھتے ہیں کہ آپ وہاں پر کس طریقے سے تعلیم حاصل کریں، آپ کو کوئی اشکال ہے کوئی سوال ہے تو آپ رات میں کسی بھی وقت میں اس گروپ پر آپ اپنا سوال بھیجیں، اساتذہ کی طرف سے آپ کو وہاں پر جواب مہیا ہو جائے گا فوراً۔ اور وہاں کے کھانے جو ہے وہ بالکل ہندوستانی کھانے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مسالے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، وہاں پر مسالے کھانے کا اتنا رواج نہیں، وہاں پر نارمل کھانا ہے، یعنی شورما ہو گیا اور باقی جو ایک وہاں کی ڈش ہے پھول تامیہ اس طریقے کی نارمل چیزیں ملتی ہیں جس کو آپ کہیں بھی آسانی سے کھا سکتے ہیں، اس کو کوئی وہ نہیں ہے، یہ اسٹریٹ فوڈ کے طور پر وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ باقی کھانے ہر طریقے کے ہیں وہاں پر بغیر مرچ اور بغیر مسالے کے، یہ وہاں کے نظام ہے۔